یوں تو دنیا کی عسکری تاریخ عجیب و غریب واقعات سے بھری پڑی ہے، لیکن 1965 کی پاک بھارت جنگ میں ایک ایسا انہونا واقعہ پیش آیا جس کی مثال پوری دنیا کی جنگی تاریخ میں ڈھونڈ پانا تقریباً ناممکن ہے۔ ایک اکیلا سپاہی جو 55 انڈین فوجیوں کے سامنے سینہ تان کر کھڑا تھا۔ انڈین فوجی جدید اسلحہ سے لیس تھے اور اس کے پاس ایک چمکتی ہوئی وردی اور بیت کی چھڑی کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ پھر بھی وہ 55 جوانوں کو قیدی بنا لیتا ہے اور ان کو ہانکتا ہوا سینکڑوں میل دور پاکستانی چوکی پر لے آتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جب وہ غلطی سے انڈین چوکی پر اترا تو اسے جان بچانا تقریباً ناممکن دکھائی دے رہا تھا۔ اتنے میں آسمان پر پاکستان ایئر فورس کے چند طیارے نمودار ہوئے جن کو دیکھ کر اس کے ذہن میں ایک ایسا نادر اور اچھوتا خیال ابھرا جو بعد میں عسکری تاریخ کا ایک انہونا واقعہ ثابت ہوا۔ اس فوجی افسر کا نام نصیر اللہ بابر تھا۔ جی ہاں، وہی نصیر اللہ بابر جو بعد میں پاکستان کے وزیر داخلہ کے ساتھ ساتھ 2 وزرائے اعظم کے انتہائی قریبی مشیر بھی رہے۔ معزز دوستو، یہ اگست 1965 کی بات ہے جب نصیر اللہ بابر 3 آرمی ایویشن اسکواڈرن کا حصہ بنے۔ اس اسکواڈرن کا مقصد کشمیر کے معاملات پر نظر رکھنا تھا۔ اگست 1965 میں آپریشن جبرالٹر کے بعد پاکستان کی فوجی قیادت نے آپریشن گرینڈ سلیم شروع کیا، جس کا مقصد مقبوضہ کشمیر کے زیر انتظام اخنور پر قبضہ کرنا تھا۔ 1 ستمبر 1965 کو نصیر اللہ بابر سیکٹر کمانڈر بریگیڈیئر رفیق کے ہمراہ راولہ کوٹ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب مری پہنچے تو اطلاع ملی کہ انڈیا نے آزاد کشمیر کے چھم سیکٹر پر حملہ کر دیا ہے۔ بابر کو چونکہ کشمیر میں ہونے والی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے فرائض سونپے گئے تھے، چنانچہ انہوں نے اسی ہیلی کاپٹر پر چھم جانے کی تجویز پیش کر دی۔ حالانکہ ان کی کوئی باقاعدہ تیاری نہ تھی اور نہ ہی ان کے پاس ہتھیار تھے اور نہ ہی نقشے۔ ایسی صورتحال میں چھم جانے کا فیصلہ بریگیڈیئر اسحاق کو خودکشی کے مترادف لگا اور انہوں نے راولپنڈی واپس جانے کا ارادہ کر لیا، لیکن نصیر اللہ بابر نے ان کے بغیر ہی چھم جانے کا فیصلہ کیا۔ اور اب ہیلی کاپٹر میں 3 افراد موجود تھے جن میں نصیر اللہ بابر کے علاوہ میجر لطیف اعوان اور کیپٹن اکرم شامل تھے۔ شام کے سائے گہرے ہوتے چلے جا رہے تھے۔ نقشوں کے بنا بابر اور ان کے ساتھی ایک اندھی پرواز پر تھے جو ان کو انڈین سائیڈ پر بھی لے جا سکتی تھی۔ دوران پرواز بابر اور ان کے ساتھیوں کو ایک چیک پوسٹ دکھائی دی جو بظاہر ویران تھی، لیکن بابر کو یہ گمان گزرا کہ شاید اس پر دشمن نے حملہ کیا ہو اور تمام افراد مارے گئے ہوں، جن میں کچھ زخمی بھی ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ زخمیوں کو ریسکیو کرنے کی غرض سے بابر اور ان کے ساتھی اس چیک پوسٹ پر لینڈ کر گئے۔ بابر اسے پاکستانی چیک پوسٹ سمجھ کر انتہائی پراعتماد انداز میں اس کے اندر داخل ہو گئے، جس کے اندر 3 سکھ جوان موجود تھے جو دشمن کے یوں چیک پوسٹ میں داخل ہونے پر سکتے میں آ گئے اور گولی چلانا تک بھول گئے۔ بعد میں نصیر اللہ بابر نے بتایا کہ اگر وہ گولی چلا دیتے تو کہانی وہیں پر ختم ہو جاتی، لیکن آج کے دن قسمت بابر پر مہربان تھی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، اس چھوٹی چیک پوسٹ کے عقب میں موجود 51 دوسرے سپاہی بھی باہر نکل آئے۔ انڈین فوجیوں کے ہجوم میں کھڑے نصیر اللہ بابر سمجھ چکے تھے کہ آج ان کی زندگی کا آخری دن ہے، لیکن کارکنان قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بابر نے اپنے کانفیڈنس کو لوز ہونے دیا اور نہ ہی خوف کو خود پر حاوی ہونے دیا، بلکہ انتہائی پراعتماد انداز میں بولے کہ تمہارے کرنل سکونت سنگھ کہاں ہیں؟ سکونت سنگھ انڈین آرمی کے ایک کرنل تھے جن کے ساتھ ان کی تقسیم ہند سے قبل ہی راہ و رسم قائم ہو چکی تھی۔ بابر کا یہ جملہ انتہائی کارگر ثابت ہوا اور انڈین فوجی سہم سے گئے۔ کرنل بابر نے صورتحال کو دیکھتے ہوئے اگلا پتہ پھینکا اور خوش قسمتی سے وہ بھی اپنے ٹھیک مقام پر جا کر لگا۔ بابر نے انتہائی پراعتماد انداز میں کہا کہ انڈین فورسز نے ہتھیار ڈال دیے ہیں اور قبائلی لشکر کسی بھی وقت یہاں پر پہنچنے والا ہے، اور میں چونکہ آپ کے افسروں کا دوست اور خیر خواہ ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ہتھیار ڈال دو تاکہ میں آپ سب کی حفاظت کو یقینی بنا سکوں۔
کرنل بابر اور انڈین سپاہیوں کے درمیان گفتگو جاری تھی کہ فضا میں 2 عدد انڈین طیارے نمودار ہوئے جو کہ بابر کی تمام تر پلاننگ پر پانی پھیرنے والے تھے اور بابر کے ہیلی کاپٹر پر حملہ کرنے کے لیے فارمیشن بنانے لگے۔ اتنے میں پاکستانی ایئر فورس کے جہاز جو پہلے ہی فضا میں موجود تھے ان پر لپکے اور کچھ ہی دیر بعد انڈین طیارے زمین کی خاک چاٹ رہے تھے۔ اس واقعہ کے وقوع پذیر ہونے کی دیر تھی کہ انڈین سپاہیوں نے انتہائی تابعداری کے ساتھ ہتھیار بابر کے ساتھیوں کے پاس جمع کروا دیے اور بڑی ہی سلیقہ مندی کے ساتھ لائن بنا کر بابر کے آگے آگے چلنے لگے۔ کرنل بابر نے کیپٹن اکرم کو حکم دیا کہ وہ زخمیوں کو ہیلی کاپٹر میں ڈال کر لے جائیں، لیکن اکرم اپنے سینئر کو اکیلا 54 انڈین فوجیوں کے رحم و کرم پر چھوڑنے کو تیار نہیں تھا، لیکن حکم کی تعمیل بھی ضروری تھی۔ اب شام مکمل طور پر ڈھل چکی تھی لیکن چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ کرنل بابر انڈین فوجیوں کی قطار کے پیچھے پیچھے چلتے رہے اور کافی لمبا فاصلہ طے کرنے کے بعد پدھار کے مقام پر پاکستانی فوج کے میس میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ میس کا عملہ انڈین فوج کے جمع غفیر کو دیکھ کر انتہائی حیران ہوا۔ جب بابر نے ان کو ساری رویداد سنائی تو کوئی بھی اس پر یقین کرنے کو تیار نہ تھا۔ چنانچہ وہ یہاں سے بھی روانہ ہو گئے اور صبح 5 بجے بھمبر پہنچے اور انڈین قیدیوں کو برگیڈ ہیڈ کوارٹر کے حوالے کر دیا۔ جنرل ریاض حسین جو اس وقت DGISI تھے، انہوں نے 2 ستمبر کی شام کو واقعے کی اطلاع جنرل ایوب خان کو دی اور ان سے اجازت چاہی کہ اس واقعے کو اخبارات میں شائع کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ ہمارے سپاہیوں کا مورال بلند ہو سکے۔ 4 ستمبر کے اخبارات میں یہ واقعہ اپنی پوری تفصیلات کے ساتھ شائع ہوا، جس پر کرنل بابر نے بہت زیادہ داد سمیٹی۔ بعد میں انہیں اس کارروائی کے لیے ستارہ جرأت سے بھی نوازا گیا جو کہ یقیناً اس بہادر سپوت کا حق تھا۔ نصیر اللہ بابر نے میجر جنرل کے رینک تک ترقی پائی، تاہم 1974 میں انہوں نے فوج سے استعفیٰ دے دیا اور سیاست میں شامل ہو گئے۔ کرنل بابر بھٹو کے دور حکومت میں صوبہ خیبر پختونخوا کے گورنر رہے اور 1993 میں سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے دور اقتدار میں وزیر داخلہ کے فرائض بھی سر انجام دیے۔ انہوں نے بے نظیر کے دور حکومت میں MQM کے خلاف آپریشن بلیو فاکس کی نگرانی بھی کی۔ سن 2007 میں نصیر اللہ بابر پارٹی کی پالیسیوں سے اختلاف کی بنا پر پیپلز پارٹی سے الگ ہو گئے۔ سن 2011 میں فالج کے عارضے کے سبب دنیا فانی سے رخصت ہو گئے اور یوں ہماری عسکری تاریخ کا ایک نادر ستارہ غروب ہو گیا، لیکن ان کے کارناموں کو آج بھی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔